جب طواف کرتے تھے تو بخاری شریف میں ہے کپڑے نہیں پہنتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کپڑوں میں ہم نے باہر گناہ کیا ہے، تو کپڑے گھر رکھ لیتے تھے اور ننگے پربت بیت اللہ میں آ کے کعبے کے سامنے دوڑتے تھے۔ اسلام نے اس کے مقابلے میں عام استعمال کے کپڑے روک لیے، سلے ہوئے، اور انسلی چادریں اور انسلے کپڑے کو محرم کے لیے حالت حرام میں، خواہ وہ عمرے کا احرام ہو یا حج کا، یہ شرط حرام بنا دیا ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات اعتدال پر ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک بات وہ یہ کہ اپنی بچیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے مشرکین کہ کل یہ بڑی ہو کر کسی کی بیوی بنے گی، کسی کی بھاوج بنے گی، ہماری بیٹی اور بہن کے ساتھ کوئی اجنبی ملے گا، جس کو کہتے ہیں غلو فی الغیرت، غیرت میں حد سے بڑھ جانا۔ قرآن پاک اس کا نقشہ کھینچتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوئی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، چپتا ہے برادری سے شرم کے مارے کہ میرے ہاں بیٹی ہو گئی ہے۔ لوگ کہے گا آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اس بات کو سن نہیں سکتے تھے۔ ایمسکہ علی ہون، رکھ لے اس کو ذلت برداشت کر، ام یدسہ فی التراب، یا زندہ گاڑ دے اس کو زمین میں، ساء ما یحکمون، کیا ناکارہ فیصلے کرتے تھے۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، پیاری بچی ایسی خوبصورت پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت اس کو زندگی دی، اور یہ اس کو زمین میں گاڑتے تھے، قبر کھود لیتے تھے۔ یہ جو لوگ مکہ جا چکے ہیں، یہ باب ملک سے دائیں طرف، اب تو بہت بڑی کبری بن گئی پل، اس کے نیچے قبرستان ہے، اس کو کہتے ہیں مشرکین کا قبرستان۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے۔